دنیا کی ہر قوم اپنی زبان میں پڑھتی ہے اور ہمیں اپنی زبان میں پڑھنے کی اجازت نہیں. ہم پہلے کئی سال لگا کے دوسری زبان سیکھیں گے, اس میں آدھے لوگ تو ویسے ہی ناکام ہو کے وہ پڑھنے کا خیال ہی دل سے نکالتے ہیں, اور جو سیکھتے ہیں وہ رٹافیکیشن, وہ رٹے لگا کے نا, رین از دا بلیسنگ آف گاڈ بٹ اٹ از اے سورس آف ٹربل فار دا پیپل آف کراچی. ہم نے انٹر میں یاد کیے تھے, یہ انٹر پارٹ 2 میں انگلش میں نے چیپٹر یاد کیا تھا, رین از دا بلیسنگ آف گاڈ بٹ اٹ از اے سورس آف ٹربل فار دا پیپل آف کراچی. یہ جملہ مجھے اس کا مطلب نہیں پتا تھا, اب سمجھ میں آتا ہے, اتنی اچھی تھوڑی انگلش ہو گئی ہے. رین از اے بلیسنگ, اللہ کی رحمت ہے, لیکن کراچی والوں کے لیے سورس آف ٹربل ہے یہ, ٹھیک ہے نا. تو رٹے لگا کے کیا ہو رہا ہے, امتحان دیے جا رہے ہیں. اور کراچی کا جو سلیبس تھا, اب کا مجھے نہیں پتا, ہمارے دور میں رٹا لگانے والا بھی بڑا قابل تھا, کیونکہ رٹے کی بھی ضرورت نہیں تھی. کیونکہ جب ہم ایگزام کے لیے بیٹھتے تھے, مجھے یاد ہے سیکنڈ ایئر میں جب میں امتحان دے رہا تھا تو ایگزامینر خود طلبہ کو کتابیں تقسیم کر رہے تھے کہ آپ یہ لکھیں اور حل کریں, اور میرے پاس آیا کہ 50 روپے ہیں. میں نے کہا کیوں, کہہ رہے کتاب لا کے دوں گا آپ کو, یہ آپ مجھے 50 دیتے. میں نے کہا بھائی تو فری میں بھی دے گا تو میں کتاب, بولو بھائی نہیں, کیونکہ ہمارے ابا نے ہمیں بتایا ہوا تھا کہ یہ حرام ہے, ناجائز ہے, نقل کرنا گناہ ہوتا ہے. تو ہم نے کہا نہیں کی نقل. میں نے اسی وجہ سے ایک پیپر چھوڑ دیا, سیکنڈ ایئر کا ایک پیپر میں نے چھوڑ دیا کہ نمبر کم آ رہے ہیں تو سپلیمنٹری میں دوں گا, زیادہ اچھے نمبر آ جائے. وہ جو چھوڑا تو اب تک دیے, اس لیے میں میٹرک پاس کہلاتا ہوں میں انٹر. ایف ایس سی کیا ہوا ہے, کس طرح سے کیا ہوا ہے, ویسے سرٹیفکیٹ میٹرک ہے, وہ صرف اس لیے کہ نقل سے, بولو نا بھائی, بچنے کے لیے. تو یہ آپ کا جو سسٹم ہے نا, لوگ کہتے ہیں نا مولوی ترقی میں رکاوٹ بن رہے ہیں, مولوی آپ کو نقل نہیں کرنے دے رہا, تو ترقی میں کیسے رکاوٹ. میرا گھرانہ, میرے والد صاحب, دادا پردادا, سب کا مولویوں سے تعلق تھا. ابھی میں بات کر رہا تھا نا کہ ایک جگہ بیٹھ کے کتنے لوگوں نے دین کی خدمت کی. اللہ تعالیٰ ہمارے دادا کی مغفرت کرے. سنسار پور میں محمد شفیع خان, آپ ابھی بھی پتا کر سکتے ہیں, ایک جگہ ایک مدرسے میں 60 سال انہوں نے پڑھایا ہے, 60 ایئرس ایک مدرسے میں, 60 سال. اللہ نے ان سے الحمدللہ دین کا کام دیا ہے. دیکھو ہم چونکہ تھوڑا سا دینی گھرانہ تھا تو نقل پر کو کیا سمجھتے تھے, برا. پتا یہ چلا کہ میرے بھائی اسلام آپ کو ترقی سے نہیں روکتا, آپ کو نقل سے روکے گا تو مجبوراً محنت کرنی پڑے گی نا. تو اسی وجہ سے تو ہم نے وہ پیپر نہیں دیا کہ یار محنت کر کے زیادہ اچھے نمبر لیں گے, تو وہ پھر آگے اس لائن میں تو ہم چھوڑ ہی دیا وہ, ٹھیک ہے نا, کہ اب چھوڑو یار کیا کرنا ہے. لیکن وہ چھوڑنا نہیں چاہیے تھا. انسان کے پاس دونوں تعلیمات ہوں تو زیادہ اچھا. ابا کہتے تھے کہ بیٹا چھوڑو نہیں, کر لو, یہ بھی کر لو, وہ بھی کر لو. ہم نے کہا نہیں, بس ادھر ہی آ گیا. تو ابا کی بات مانی نہیں, کر لیتے تو اچھا ہوتا, نہیں بھی کرتے تو بھی ٹھیک ہے, ہانگ کانگ تو پہنچ ہی گئے نا بغیر. تو یہ بھی دماغ سے نکالنا ہے, یہ اسلام کا قصور نہیں ہے, نہ یہ علماء کا قصور ہے. علماء نے آپ کو نقلیں نہیں سکھائی ہیں, علماء نے آپ کو محنت کی ترغیب دی ہے, وہ تو نقل سے روکتے ہیں آپ کو. اور وہاں تو کراچی کا جو سلیبس, جو نظام تعلیم تھا, نقل باقاعدہ آرڈر پہ کروائی جا رہی ہے. کہاں سے سائنسدان پیدا ہوں گے, یہ مولوی لوگ کر رہے تھے. یہ ایگزامینیشن میں تو مولوی بیٹھا ہوا تھا جو کہہ رہا تھا کہ ان کو نہ پڑھنے دو. تو یہ ایتھیس لوگ, یہ مذہب مخالف لوگ ہر جرم کس کے کندھوں پہ ڈال دیتے ہیں, اسلام کے اور مولویوں کے. یہ ترقی میں رکاوٹ ہیں, یہ یوں کر رہے ہیں, سب جھوٹ ہے, پروپیگنڈا ہے. آپ کا اپنا سسٹم صحیح نہیں, آپ میں آخرت کا خوف ہی نہیں ہے. جب خوف ہی نہیں ہوگا آخرت کا تو 2 نمبریاں ہوں گی, دبا کے ہوں گے 2 نمبریاں, پھر جیسے کہ ہو بھی نہیں ہے.